ہمارا بیان کیا ہونا چاہیے، ہم اس وقت کیا کہیں۔ کنویں کے جو مینڈک ہوتے ہیں تو ان کو سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب ہمیں دشمن مارنے آئے گا تو پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو سنی ہے کہ شیعہ ہے یا دیوبندی ہے، یہ نہیں پوچھے گا۔ بس وہ دیکھے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کی کہاں ضرورت ہے اس وقت کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ وہ تو ساری باتیں کھلی ہوئی ہے، وہ تو سارے اختلاف ہیں ہی ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے موت پر ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں نے، ہم لوگوں نے اس کا اسٹیٹس، ویڈیو، فوٹو وغیرہ اپنے اسٹیٹس میں ہم نے لگایا۔ تو اس پر بھی اس لیے کہ آیت اللہ خامنئی شیعہ ہے اور وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہے۔ امہات المومنین کے لیے بھی شیعہ بہت برا بلا کہتے ہیں، تو بے شک جو امہات المومنین اصحاب رسول کی جو گستاخی کرے وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، یہ اٹل بات ہے۔ مگر کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ ثاقب رضا مصطفائی، انہوں نے کہا کہ ایران کا ساتھ دو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو شیعہ ہے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو انہوں نے سنی یہ کا۔ بات کیوں کہی؟ اور بھی ہمارے کچھ سنی علماء ہیں جنہوں نے ایسی بات کہی کہ آج یہ وہ وقت اور وہ دور نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں اور بن رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی پر بھی طاہر القادری وہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ سنو۔ میں نے مطالبہ کیا 1993 میں حکومت ایران سے، گستاخی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ فتویٰ جاری کرے آیت اللہ خامنئی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی گستاخی کو حرام قرار دے، اور ہمارے مطالبے پر آیت اللہ خامنئی نے ان کی گستاخی کو حرام قرار دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اصحاب رسول کی توہین، ان کی گستاخی اور امہات المومنین کی گستاخیاں کرنا، اس پر آپ فتویٰ دو کہ یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر یہ بات انہوں نے مانی اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے ممنوع کہا ہے، اور ان کی یہ ایک ویڈیو بھی آپ سنیں کہ وہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ ایجاد اختلاف است و یکی از گوسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنند. برادران ضد با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم مثلا اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ چیزیں بتانا اور دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں حالات کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے، اور ہم ایسے بن کر رہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پر، اور ہمیں اگر کوئی ہم سے اختلاف ہے تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے،
اس کو جتنا ہو سکے ہم اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں۔ پہلا تو یہ قدم ہونا چاہیے کہ وہ جو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں جو کچرا بھر گیا ہے اسے ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ صرف ڈائریکٹ ہی خارج کر دینا، یہ میں آیت اللہ خامنئی پر بات نہیں کر رہا ہوں، اور دوسرے جو ہمارے علماء ہیں یا ہماری اہل سنت والجماعت میں کہلانے والے ہیں، ڈائریکٹ ہی ہم کافر کہہ دیں، ہم سیدھے ہی انہیں گمراہ کہہ دیں، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے، ان کا موقف ایسا ہوگا، انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا، تب بھی ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، اسے دعوت دے سکتے ہیں، اس کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم اسے نکال کر پھینک دیں۔ اس چیز سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ علامہ قمر الزمان، آپ کی بھی ہم ویڈیو دیکھ لیں۔ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں تیل سپلائی کر رہے ہیں، اندر سے ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ کہتا ہوں تو شیعہ ہے، میں کہتا ہوں جب جنگ کا معاملہ ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر ایک قوم کی حیثیت سے جنگ کرنی ہوگی۔ لیکن وہ غازہ میں مارے جا رہے ہیں، کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا وہ شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا دشمنوں نے یہ بات پھیلا کر کے وہ مسلمان جو کہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جاوید اختر اور مفتی شمائل کی جب ڈیبیٹ ہوئی تھی خدا کے وجود پر، اور جب مفتی شمائل نے خدا کے وجود پر ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے دلائل دیے، تو ہمارے سنی بھائی یہ ویڈیو اسٹیٹس ڈالنے لگے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے۔ ہاں مان لیا کافر ہے، تو ہمیں اس وقت یہ بات کہنے کی کہاں ضرورت ہے؟ ہمیں دنیا کو، اسلام دشمن کو یہ چیز بتانے کی اس وقت ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مشرک تو ہمیں ہی سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں ایک ہی جان رہا ہے، ہمیں ان کو ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کہاں ضرورت ہے اس وقت کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ وہ تو ساری باتیں کھلی ہوئی ہے، وہ تو سارے اختلاف ہیں ہی ہیں، مگر ایسے ماحول کے اندر ایسی چیزیں ظاہر کرنا، بتانا کہ یہ تو یوں ہے، ایسا یہ ہے، ویسا وہ ہے، خود اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مارنا، خود ایسی باتیں کہہ کر اسلام دشمن کو بتانا، مشرکوں کو بتانا، یہ کہاں تک صحیح ہے کہ ہم اپنے بارے میں ہی اسلام دشمن کو، مشرکوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ آج خامنئی کی موت پر یہ چیز بڑی تیزی سے چل رہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ بے شک ہم نے یہ چیز مان لی، مگر یہ اس وقت شور مچانے سے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اسلام دشمن خوش ہوگا۔ آج آپ دیکھ لو کہ اس پر مشرکین کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں کو جے شری رام، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اتنا خطرہ باہر سے نہیں ہے جتنا خطرہ ہمارے دیش میں اندر بیٹھے ہوئے جہادیوں سے ہے، اور یہ پرمان آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیے خامنئی مرا کہاں، اور وہ کٹر مسلم تھا، کٹر اسلام وادی تھا۔ ان کا کیا اسٹیٹس ہے، وہ کیسے خوش ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور کسی حضرت نے، عالم دین نے کہہ دیا کہ اب یہ وقت نہیں ہے سنی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اب جب ہمیں دشمن مارنے آئے گا تو پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو سنی ہے کہ شیعہ ہے یا دیوبندی ہے، یہ نہیں پوچھے گا، بس وہ دیکھے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ حضرت نے جب یہ کہا نا تو ہماری ایک سنی عالم دین انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ بات پسند نہیں، اور ہاں ہم کہہ دیں گے اس وقت جب ہمیں مارنے آئے گا نا کوئی مشرک، تو ہم کہہ دیں گے کہ یا غوث، تو وہ کہہ دے گا کہ ارے یہ غوث پاک والا، یا وارث پاک، تو کہہ دے گا کہ ارے یہ تو وارث پاک کا ماننے والا، اس کو چھوڑ دو، یا غریب نواز ہم کہہ دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غریب نواز والا ہے۔
یہ ایسی باتیں ہمارے علماء آج اتنی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے ان کی، یہ بڑی بات ہے ان کی۔ تو دیکھو کہ کیسے آج حالات بن چکے ہیں۔ دوسری جو جنگیں چل رہی ہے فتووں کی جنگیں بھی چل رہی ہے، فتووں کی بوچھار بھی ہو رہی ہے، مگر یہ سوچ اور سمجھ رکھنا چاہیے کہ کس وقت ہمیں کون سی بات کہنی ہے، ہمارا بیان کیا ہونا چاہیے، ہم اس وقت کیا کہیں۔ کنویں کے جو مینڈک ہوتے ہیں تو ان کو سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ سارے اختلافات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں کہ کس نے کس فرقے کے بارے میں کیا کہا ہے، سب ہمیں اس کا علم ہے، مگر اس وقت چلا چلا کر بتانا یہ خود اپنے ہی دشمنوں کو خوش کرنا ہے، اسلام دشمن کو خوش کرنا ہے۔ یہ چیز ہم نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ تو کافر ہے، یوں ہے۔ اس سے جو دشمن جو خوش ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے اسٹیٹس سوچ سمجھ کر لگانے چاہیے کہ ہمارے علماء اس وقت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے اور سامنے والے کو بھی سمجھانے کی ایسی اللہ ہمارے اندر صلاحیت دے کہ وہ اگر بھٹک چکا ہے تو ہم اسے سیدھی راہ پر لا سکتے ہیں، نہ کہ اس کو نکال کر پھینک دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔